بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے پہلے شبے کا جواب شروع فرمایا، لیکن وہ جواب اللہ تعالیٰ نے اجمالی جواب دیا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بیان کیا کہ چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ پکڑی، انہوں نے اپنے رب سے رحمت کا مطالبہ کیا اور اپنے معاملے میں درستی کا مطالبہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نیند کے اندر سلانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کرنے کا ذکر فرمایا۔ آج جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق، یہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے شبے کا تفصیلی جواب شروع فرما رہے ہیں۔ پہلے شبے کا تفصیلی جواب اب یہاں سے اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ تفصیلی قصہ شروع فرما رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں جی، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، تفصیلی جواب، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر ان کی ساتھ حق کے، ٹھیک ان کی خبر بیان کرتے ہیں، کن کی؟ غار والوں کی۔ ہم آپ پر کیا کرتے ہیں میرے پیغمبر؟ ٹھیک خبر بیان کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ کے سامنے ان کی صحیح خبر ہم نے یہ بیان کی ہے جو عین واقعہ کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ تھا یہ لوگوں کے اندر بڑے عجیب طریقوں سے مشہور ہوا پڑتا تھا۔ یہ بعض لوگوں نے اس کے اندر اپنی من گھڑت باتیں داخل کی ہوئی تھی، اپنی روایات داخل کی ہوئی تھیں، تو لوگوں کے اندر یہ کئی طرح سے یہ واقعہ مشہور تھا، مختلف روایات شامل تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر جتنا واقعہ میں نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ سمجھے، جتنا واقعہ میں نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے یہی سچا ہے، یہ حق ہے، جو آپ کے اوپر میں نے بیان کیا ہے یہ بالحق کی سچا واقعہ، سچ ٹھیک واقعہ بیان کر دیا۔ اب یہ بات واضح اس بات کی دلیل ہے، اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے نا بھائی، ہر مفسر نے اپنے رنگ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صرف جس طرح مورخین لکھتے گئے ہر کسی نے اپنا ایک سہارا لیا ہوا ہے۔ کوئی
اس کا قرآن اور حدیث کے تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اس واقعے کے اوپر ایمان لائیں گے جتنا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کر دیا، بیان کر دیا ہے۔ سمجھ آ گیا بات؟ ارد گرد ہمیں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آگے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ 4 چیزیں بیان کریں گے، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے اندر میں بیان کر آیا ہوں کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں ہدایت کے۔ پہلا درجہ ہوتا ہے انابت، دوسرا درجہ ہوتا ہے ہدایت کو تلاش کرنا، تیسرا درجہ استقامت، چوتھا درجہ ہے ربط علی القلب، ربط القلب چوتھا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب چاروں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں، دیکھیں غور سے دیکھتے جانا ہے۔ انہم فتیۃ، بے شک، انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ وہ کیا تھے؟ چند نوجوان تھے۔ آمنوا بربہم، ایمان لائے وہ ساتھ اپنے رب کے، پروردگار کے، موافق تعلیم دین عیسوی کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع الی السماء ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، موافق تعلیم دین عیسوی کے۔ دیکھو اب یہ ہدایت کا پہلا درجہ، پہلا اور دوسرا درجہ اس میں آ گیا کہ انہوں نے کیا قبول کر لیا، انہوں ایمان کی تلاش میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا ان کو؟ ایمان دے دیا۔ ٹھیک ہے، 2 درجے ہیں یہاں پہ ہدایت کے، انابت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا درجہ ہدایت دے دی۔ 4 درجے ہیں، پہلا درجہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا درجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا درجہ پھر بندے کی طرف سے، چوتھا درجہ پھر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ پہلے بندہ خود اپنا دل سیدھا کرے، دوسرا درجہ اللہ کا، اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، یہ بندے کا اپنا فعل ہے۔ چوتھا درجہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر گرا لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 درجے آگے کہ وہ ایمان کے لیے نکلے تلاش میں، اللہ نے ان کو کیا دے دیا؟ ایمان دے دیا۔ آگے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ازرو ہدایت کے۔ کیا مطلب؟ صبر، ثبات، توکل، زہد، منت دنیا، یہ سب کچھ ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے گرہیں لگا دی ان کے دلوں پر۔ ربط کا معنی ملا دیا، گرے لگا دی۔ ٹھیک ہے، پنجابی میں کہتے ہیں گنڈ مار دیتی ہم نے ان کے دلوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، دیکھو پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کی توحید کے اوپر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ ان کی ساری قوم کس کے اندر مبتلا تھی؟ شرک و کفر کے اندر مبتلا تھی، حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بھی کیا ہے؟ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ دوسرا اللہ نے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ نے فرمایا انہیں ان کے ایمان کے مطابق میں نے عمل کرنے کی کیا دے دی؟ توفیق دے دی، اور ان کی ہدایت کے اندر میں نے کیا دی؟ اور ترقی دی، اور ترقی دی۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب ظالم اور جابر بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور بادشاہ نے ان کے اوپر جبر کیا، زبردستی کی، یا تو بت پرستی اختیار کر لو، اگر بت پرستی نہیں اختیار کرتے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن اس وقت اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا، اور ان کو ان کے دین کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، غور سے دیکھو، غور سے یاد رکھنا، استقامت یہ اپنی طرف سے ہے، بندہ خود یہ استقامت اختیار کرے گا۔ ٹھیک ہے، جبر کرے اپنے اوپر استقامت اختیار کرے دین کے کسی بھی کام کے اوپر، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، جب وہ استقامت اختیار کرے گا اللہ اس کے دل کے اوپر ربط لگا دیں گے۔ اب یہ بھی مطلب سمجھو، استقامت اور ربط کے دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ استقامت کہتے ہیں بندے نے ایک کام کے اوپر ہمیشگی اختیار کی، ہمیشگی، کہ دین کے راستے پر وہ چلے، کانٹوں کے اوپر بھی اسے چلنا پڑے، چل پڑے، ظلم سہ لے، گالیاں سہ لے، مشقتیں تکلیفیں برداشت کرے۔ جب وہ استقامت میں تکلیفوں کے راستے کے اوپر سے گزرنا شروع ہو جائے اور صبر کرے ان تکالیف کے اوپر، پھر اللہ اس کے دل کے اوپر لگاتے ہیں گرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر اس کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ دین کے راستے میں اس کو پہنچنے والے ہر زخم کے اوپر پھر تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے،
اس تکلیف کو تکلیف نہیں بلکہ وہ مست ہو جاتا ہے جب اس کو ایک کوڑا بجتا ہے، جب اس کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، جب اس کو دھوپ کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے، جب اس کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے چل اپنے زبان سے کلمہ کفر نکال، لیکن پھر بھی وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں سمجھ آئی؟ یہ ہے ربط علی القلب، کہ اللہ اس کے دل پہ کیا لگا دیتا ہے؟ گرا۔ اور اصحاب کہف کے دلوں کے اوپر اللہ نے یہی گرا لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ وَزِدْنَاهُمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، آگے اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہی بیان فرمایا کہ جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو بھرے دربار کے اندر انہوں نے توحید کا برملا اظہار کیا ظالم بادشاہ کے سامنے، اور شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، جو سب سے بڑا جہاد ہے، جو سب سے بڑا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اذ قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے، کیا ہوئے؟ کھڑے ہو گئے۔ وہ کس کے سامنے؟ بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے، دین میں پختہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ رب ہے، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض، رب ہے زمین و آسمان کا۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے کیا دی؟ عقلی دلیل۔ بادشاہ نے کہا چلو بتوں کو سجدہ کرو، یہ ان کو بھی الہ مانو۔ انہوں نے کہا نہ، ہمارا پالنے والا تو صرف وہی ہے جو زمین و آسمان کو پالتا ہے، جس نے آسمان بنائے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، لہٰذا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، ہم عبادت بھی صرف اسی رب کی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے الہ کو۔ اللہ اکبر۔ یہ ظالم بادشاہ کے سامنے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس اللہ کے سوا ہم کسی دوسرے کی پکار بالکل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کا پالنے والا صرف اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کی پکار کبھی نہیں کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق کہا ہم نے، البتہ تحقیق کہا ہم نے، اذن شططا، اس وقت بے جا بات، زیادتی کی بات۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہا، گنج بخش کہا، تو اصحاب کہف نے کہا کہ ہم نے اس وقت بڑی زیادتی کی بات ہوگی اگر ہم نے کہہ دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی پکار کی، ہماری طرف سے بڑی زیادتی ہوگی۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، زیادتی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک چلو آگے میں اس کا نچوڑ نکالتا ہوں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، اب اصحاب کہف یہ قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ قوم، ہؤلاء، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہۃ، بنا لیا، بنا رکھے ہیں انہوں نے اس کے سوا، اللہ کے سوا، آلہہ، کئی معبود۔ یہ ہماری تعجب کر رہے ہیں، یہ ہماری قوم، اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو کیا بنایا ہے؟ معبود بنایا۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے اوپر ان معبودوں کی عبادت کے، کیوں نہیں لے آتے علیہم اوپر ان کے، یعنی ان معبودوں کی عبادت پر، بسلطان بین، کوئی دلیل بالکل صاف، کوئی دلیل بالکل صاف، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری قوم، یہ بے عقل کہ انہوں نے اللہ کے سوا کیا بنا لیے؟ کئی معبود بنا لیے، اور ان کی عبادت کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشرک جو ہیں خود ساختہ معبودوں کے اوپر ایسی دلیل پیش کریں نا ان کی عبادت کے اوپر، کہ جس طرح موحد اللہ کی توحید کے اوپر دلیل پیش کرتا ہے، یہ بھی اپنے غیر اللہ کی عبادت کے اوپر کوئی دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر اسی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اسی کا سجدہ کرنے لگ گئے، اور پھر زبردستی لوگوں کو کہتے ہو کہ ان معبودوں کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، اور دلیل بھی کوئی نہیں اس کے اوپر۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے کہ کسی کام کے اوپر دلیل ہی نہیں ہے، شرک کے اوپر دلیل ہی نہیں ہے۔ جب یہ بے دلیل ہے شرک، تو پھر فمن اظلم ممن افترى علی اللہ
کاذبان. ٹھیک ہے, تو باوجود توحید کے ثابت بدلیل ہونے کے اور شرک کے بے دلیل ہونے کے, پس کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتا ہے. کاذبن جھوٹ گھڑنا, ٹھیک ہے, جو گھڑ لیتا ہے اوپر اللہ کے, کاذبن جھوٹ گھڑنا, جھوٹ کو گھڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ شریک ہیں اللہ کے. کیا مطلب؟ اوپر مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ پر کیا باندھتا ہے؟ جھوٹ باندھتا ہے. وہ بازبان حال کیا کہتا ہے کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کے کیا ہیں؟ شریک ہیں. اور بھائی مشرک اسے نہیں کہتے جو یہ مطلب اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, اسے مشرک نہیں کہتے. مشرک ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو پہلے اللہ کو مانے پھر اللہ کی ذات و صفات میں دوسرے کو کیا کرے؟ شریک کرے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. بھلا شرک جیسی بری بات کے حق میں کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ اس لیے جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے, مخلوق کو شریک کرتا ہے, وہ بندہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مشرک ہے, ظالم ہے. فمن اظلم ممن افترى اللہ, اس شخص سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں, قرآن کہتا ہے. حضرت لقمان حکیم نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو؟ ہاں, ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک بیٹے شرک جو ہے کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ لا تشرک باللہ, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اچھا اللہ اب نچوڑ سمجھو. اصحاب کہف کے ایمان اور اعتقاد سے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب کہف کے ایمان اور اعتقاد سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف اللہ ہی کو اپنا مالک مانتے تھے, اللہ ہی کو اپنا کارساز مانتے تھے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تو صرف کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ ہی کو وہ پکارتے تھے. پھر وہ شرک اور غیر اللہ کی پکار سے سخت بیزار تھے. وہ تو اپنے ایمان کے اندر اتنے مضبوط تھے, اتنے مضبوط تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے کلمہ حق کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. اوے بھلا جن کا یہ حال ہو, جن کا اپنا یہ حال ہو, پھر ان کی عبادت کرنا, ان کی پکار کرنا, ان کے نام کی نظر نیاز دینا, یہ سراسر خلاف عقل ہے. سمجھا؟ یہ سراسر کیا ہے؟ خلاف عقل ہے کہ ان کے نام کی نظر نیاز دینا. ان کی تو دیکھو عاجزیاں, دیکھو انکساریاں, دیکھو ان کی. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے رب کے اوپر کیا لائے؟ ایمان لائے. اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا, اور وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ کیا ہیں؟ صرف اللہ کو اپنا کیا سمجھتے تھے؟ مشکل کشا سمجھتے تھے, حاجت روا سمجھتے تھے. جن کا اپنا یہ حال ہو, پھر ان کے نام کی عبادت کرنا, ان کے نام کی نظر نیاز دینا, یہ کیا ہے؟ سراسر عقل کے خلاف ہے. مجھے اور دوسری بات دیکھو, اللہ نے فرمایا وہ کیا لائے؟ اصحاب کہف, بولو سارے, ایمان لائے. پھر کیا کیا اللہ نے؟ ان کے ہدایت کو بھی کیا کر دیا؟ بڑھا دیا, اور پھر ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ گرا لگا. جس کو یہ 4 درجے حاصل ہو جاتے ہیں, سمجھو وہ ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جس کو یہ 4 درجے حاصل ہو گئے, ولایت کا کیا کر لیا اس نے؟ اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, سمجھو وہ اعلیٰ مومنین کی فہرست کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ شمار ہو جاتا ہے. گویا خلاصہ کلام کے یہ اصحاب کہف وہ ولی ہیں جن کو قرآن نے خود ولی کہا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یاد رکھنا, یاد رکھنا, میری بات یاد رکھنا, دل کے اوپر لکھ لینا. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ولی ہے یا نہیں ہے؟ بولو سارے. شیخ عبد القادر جیلانی ولی ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ حضرت علی حجویری ولی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ ولی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ان کی ولایت قرآن سے ثابت نہیں, ان کی ولایت حدیث سے ثابت نہیں, لہٰذا ان کی ولایت کا انکار کرنا یہ کفر بھی نہیں ہے. لیکن یہ اصحاب کہف کی جو ولایت کا انکار کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ولی کہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ان اصحاب کہف کو کس نے ولی کہا؟ اللہ نے ولی کہا ہے, قرآن نے ولی کہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر گرا لگا دیا. ہدایت کے 4 درجے انہوں نے کیا کر لیے؟ حاصل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے فرمایا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اصحاب کہف کا عقیدہ تھا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا اچھا یہ جو بات ہے نا کہ آج بھی اللہ کے نیک ولیوں کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں, فلاں ولی نے ایسا کر دیا, فلاں شرکیہ کفریہ باتیں منسوب کرتے ہیں. مشرکین نے بھی ایسے عقیدے گھڑے ہوئے تھے,
ایسے ہی عقیدہ اصحاب کہف کے. اب مشرکین مکہ سے پہلے کئی سو سال پہلے کے تھے یہ اصحاب کہف, ان کے متعلق بھی یہی عقیدے, جس کو قرآن نے کیا کہا, ولی کہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھنا یہ میری بات, یہ بھی قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ نہ کبھی شرک کرتا ہے نہ کبھی شرک کی تعلیم دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ شرک کرتا ہے نہ شرک کی تعلیم دیتا ہے, وہ ہمیشہ 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 کے لیے صرف اور صرف زبان سے جب بھی بولے گا اللہ کی توحید والا کلمہ بولے گا, توحید کے سوا وہ کبھی بھی کوئی لفظ نہیں نکالے گا. اور جو وہ تعلیم دے گا وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کی تعلیم دے گا, یاد رکھنا. لہٰذا آج کے بعد آپ کسی کے متعلق یہ سنو کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, فلانی بات کہی فلانی, اور شرک کے اوپر مبنی ہو, آپ اس کا انکار صاف ستھرا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ گمراہی کا آپ کے اوپر فتویٰ لگا دے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو وہ گستاخ کہہ سکتا ہے. کیا کہہ سکے گا؟ ولیوں کا گستاخ کہہ سکتا ہے. اور یہ آپ کے اوپر اگر فتویٰ لگ بھی گیا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ انبیاء کے اوپر بھی فتوے لگے تھے. سمجھے؟ ہمارے آباء و اجداد کے خلاف باتیں کرتا ہے تو, کہتے تھے نا نبیوں کو, ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف چلے گا تو, اب نکل جا یہاں سے, ہمارے آباء و اجداد کے, تو گستاخ ہے. تو یہ فتوے انبیاء کے اوپر بھی لگے تھے. اور جس طرح اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ اگر تمہیں گالی نکالی جائے تم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, تم نے بھی اللہ کے نبیوں کی طرح کیا کر لینا ہے, صبر کر لینا ہے. اور معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے کہ یا اللہ یہ تیری توحید کی خاطر گالی کھائی ہے, یا اللہ مجھے صبر دے, اس کا مجھے اچھا اجر دینا صبر کا. سمجھے؟ بجائے یہ کہ آپ بھی جوابی کارروائی کرنے لگ جاؤ, وہ ایک نکالے اور آپ دو نکالو, نہ بالکل نہیں, بلکہ وہ توحید کا اجر بھی ضائع ہو جائے گا, یاد رکھنا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں اللہ اکبر. دیکھیں جی آگے, یہ ہو گئی جی ایک بات. آگے اب یہ دیکھو, کل والا سبق پڑھا تھا نا, یہ آیت نمبر 10 دیکھیں, آیت نمبر 10 دیکھیے نا, آپ کے قریب ہے نا. دیکھو, از اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف ثم بعثناہم. یہ اب جو واقعہ اب شروع ہونے والا ہے نا, اب یہ سارا ایک ایک لفظ کی اللہ تفصیل اب یہاں سے کریں گے. دیکھو, از اول فتیہ تو پیچھے ہے نا, ہے. اب دیکھو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اب یہ اس کی تفصیل ہے, یہی جو اب یہ شروع کریں گے آیت نمبر 16, اس کی کیا ہے تفسیر, ترجمہ دیکھیں. اور جب کہ جدا ہو چکے تم ان سے, اب یہ آپس میں کیا کرنے لگ گئے, مشورہ. بادشاہ نے کہا پھر تم مہلت دیتا ہوں, کر لو جو کرنا ہے, وگرنہ میں نے تمہیں قتل کر دینا. اب یہ کیا کرنے لگے, باہم مشورہ. جب کہ جدا ہو چکے ہو تم ان سے, ٹھیک ہے, عقیدے کے اندر اصحاب کہف نے آپس میں مشورہ کہ تم کیا ہوگے, ان سے جدا ہو چکے عقیدے کے اندر, تمہارا عقیدہ توحید ہے, ان کا عقیدہ شرک ہے, ٹھیک ہے. وما یعبدون الا اللہ, اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے, ان ہستیوں سے بھی تم کیا ہوگے, بیزار ہوگے, چھوڑ دیا تم نے ان کو, ٹھیک ہے, ٹھیک, جن کی وہ کیا کرتے تھے اللہ کے سوا عبادت. اب کیا کرنا ہے, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, کیا کرو, پس جا بیٹھو تم طرف غار کے, ٹھیک ہے, جو مشورہ سے طے تھی کہ فلانی غار کے اندر جا کے ہم نے کیا کر لینی, پناہ لے لینی ہے, بس علیحدہ ہو کے اللہ کی تسبیح و تحمید کرنی ہے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, پھیلا دے گا واسطے تمہارا رب اپنی رحمت سے. یہ توکل ہے, یہ کیا ہے, توکل ہے. اور آپ کو پتہ ہے ولی کا توکل ایک عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے, کہ جب ہم اللہ کے لیے یہ کام کر دیں گے, ہجرت کریں گے, اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر کیا کر دے گا, پھیلا دے گا. ٹھیک ہے, آگے وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, امرکم مرفقا, اور تیار کرے گا واسطے تمہارے, وَيُحَيِّئْ, اور تیار کرے گا, لکم, واسطے تمہارے, من امرکم مرفقا, تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان, مرفقہ کامیابی کا سامان. کس کام میں, یہ ہجرت جو کر رہے ہو تم, غار میں پناہ لوگے, اس کام میں وہ تمہارے لیے کیا کر دے گا, کامیابی کا سامان کر دے گا. سمجھ آئیے. دیکھو یہ از اول فتیاتو کی کیا ہے, یہ تفصیل ہے کہ غار کی کو کیا کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا پھر باہم کہ بادشاہ یہ ادھر ہمارے مارنے کے اوپر تلا ہوا ہے, انہوں نے کیا مشورہ کیا آپس کے اندر کہ یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھنے والے, یہ شرک کرنے والے, یہ کفر کرنے والے, بادشاہ بھی ظالم, ہمیں شرک کی تعلیم کرتا ہے, تو کیوں نہ ہم ان سے عقلاً بھی اور نقلاً بھی یہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا لہٰذا ایسی غار کے اندر جا چھپو جہاں ہمیں کافر کی صورت بھی نظر نہ آئے,
ان منحوسوں کی صورت بھی ہمیں نظر نہ آئے، وہاں ایسی غار کے اندر جا چکے، اور وہاں جا کر ہم ہمتاً اللہ کی عبادت کے اندر کیا ہو جائیں، مشغول ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کیا کہا، جب تم یہ کام کر لو گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر کیا ہو جائے گا، پھیل جائے گا، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ یہ جو ہمیں آج مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہ ساری مشقتیں ہماری آسانیوں کے اندر کیا ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اس سے بھی معلوم ہوا، اب یہ پھر خلاصہ سمجھو، اس سے بھی معلوم ہوا اللہ فرمانا چاہتے ہیں دیکھو وہ اصحاب کہف جن کے نام کی تم نظر نیاز دیتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے، حاجت روا سمجھتے ہو، وہ تو خوف و ہراس سے، وہ خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایک بھاگنے کی کیا کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، بھاگنے کی کیا کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کے کیا ہے، امیدوار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ان کی عاجزی اور ان کی حاجت مندی ظاہر ہوتی ہے، اور جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کی حاجت روائی کس طرح کر سکتا ہے، اور جو معبود ہوتا ہے اس کے اوپر حاجت نہیں آیا کرتی، بلکہ وہ دوسروں کی حاجت کیا کرتا ہے، پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اب یہ وہ پیچھے آئی تھی نا، اللہ نے فرمایا كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ یہ تم نے اصحاب کہف والے واقعوں کو اللہ کی نشانیوں سے زیادہ عجیب سمجھ لیا۔ اب یہ اس کی تفسیر ہے، اب یہ دیکھیں، اور دیکھتا ہے تو سورج کو، تو دیکھتا ہے سورج کو، اذا طلعت تزاور، غور سے ترجمہ دیکھیں، پھر میں نے یہ آیت سمجھانی اچھی طرح۔ اذا طلعت تزاور، جب کہ طلوع ہوتا ہے، اور تو دیکھتا ہے سورج کو جب کہ طلوع ہوتا ہے، تزاور تو رکا رہتا ہے، تزاور رکا رہتا ہے، ان کہفہم ان کی غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب۔ اللہ اکبر، کرامت، اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کہف کی کرامت بیان کر رہے ہیں کہ تو دیکھتا ہے سورج کو جب کہ طلوع ہوتا ہے، تزاور تو رکا رہتا ہے، ان کہفہم ان کی غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، ہاں، وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب کہ غروب ہوتا ہے سورج تو ہٹ جاتا ہے ان سے بائیں جانب، تو ہٹ جاتا ہے ان سے بائیں جانب۔ آگے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ لوگ بیچ کشادہ میدان کے ہیں اس غار سے، وہ لوگ فی فجوۃ بیچ کشادہ میدان کے ہیں، منہ اس غار سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو جی، یہ بات سمجھو، یہ پریکٹیکل اللہ نے مسئلہ یہ بیان کیا اس کے اندر، کیونکہ یہ معجزہ کرامت تھی۔ غار ہے نا، غار، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پہلے ترجمہ پھر دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا تو دیکھتا ہے سورج جب وہ طلوع ہوتا ہے تو رک جاتا ہے اس غار سے دائیں جانب، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو پھر ہٹ جاتا ہے وہ سورج ان سے بائیں جانب۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو یہ بات، مثلا غار ہے نا، غار، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں کیا ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ شمال کس طرف ہے جی؟ اس طرف ہی ہے نا، ہاں، اور جنوب اس طرف ہے۔ دیکھو غار کا منہ ہم کس طرح کریں گے، مثلا غار کا منہ جنوب کی طرف اگر ہو، یہ جنوب ہے، ٹھیک، اگر غار کا منہ ہو جنوب کی طرف، ٹھیک ہے، تو جو بندہ اندر داخل ہوگا تو اب جب سورج طلوع ہوگا، اب دیکھو جو بندہ اندر داخل ہوگا غار کے، اب جب سورج طلوع ہوگا تو اس بندے کے سورج وہ طلوع کب کس طرف ہوگا؟ نہیں، یہ اب یسار، یمین یسار کرنا ہے۔ اب یمین آیا نا لفظ، یہ دیکھو ذات الیمین، ہاں، یمین یسار یہ دو لفظ ذہن میں رکھنے ہیں۔ یمین یہ دایاں کہتے ہیں، یسار کہتے ہیں شمال، اس کو بایاں جانب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غار کا منہ اگر ہو جنوب کی طرف، ٹھیک ہے، یہ جنوب کی طرف، ٹھیک ہے، ادھر تو اب جو بندہ اندر داخل ہو تو اب سورج اگر طلوع ہوگا تو اس بندے کی کس جانب ہوگا؟ دائیں جانب، اور غروب کس جانب ہوگا؟ بائیں جانب۔ اچھا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر غار کا منہ لگائیں جنوب کی طرف تو پھر سورج کا یمین یسار مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو داخل ہونے والا بندہ ہے نا غار میں، یہ اس کا یمین اور یسار مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ سورج اس کے صرف یمین اور یسار میں رہتا ہے، غار کے دہانے پر سورج آتا ہی نہیں ہے، بلکہ غار کے دہانے کے اوپر سے کترا کر سورج کیا ہو جاتا ہے، وہ مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے، غار کے دہانے پر اندر دھوپ داخل ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا،
دوسری بات، اگر غار کا منہ ہو شمال کی جانب، اگر غار کا منہ کیا ہو شمال کی جانب، ٹھیک ہے، اب یمین اور یسار دایاں اور بایاں جو مراد ہوگا وہ داخل ہونے والے کا نہیں ہوگا بلکہ سورج کا اپنا ہوگا. سورج کا کیا ہوگا؟ اپنا. ہاں جو غار سے نکل رہا ہے اس کا دایاں بایاں پھر مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. وگرنہ اگر شمال کی جانب اگر غار ہو تو پھر داخل ہونے والے کا یمین یسار نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ سورج کا. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں سورج غار کے اندر اس کی روشنی جاتی نہیں تھی، تپش جاتی نہیں تھی، بلکہ دہانے سے، غار کے دہانے سے وہ کترا کر سورج کیا ہو جاتا تھا؟ غروب ہو جاتا تھا. سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. اب دیکھو آیت دیکھو، وَتَرَى الشَّمْسَ، تو دیکھے گا. خطاب عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سب کو عام ہے یہ خطاب کہ دیکھ لو میری قدرت کو، دیکھ لو میری نشانیوں کو، دیکھ لو. اے دیکھنے والے، جب تو اس غار کو دیکھے گا نا تو اس حال کے اندر دیکھے گا کہ سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے تو اس غار کے دائیں جانب کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اس کے بائیں جانب کی طرف کترا کر وہ کہاں غروب ہو جاتا ہے؟ مغرب کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، مستقل اللہ نے قدرت کو اور ظاہر کیا کہ وہ غار میں ایک مستقل وسیع میدان کے اندر تھے. اللہ نے فرمایا وہاں دھوپ جا سکتی تھی، دھوپ جا سکتی تھی، تپش جا سکتی تھی، لیکن خوشگوار ہوا تو داخل ہو گئی. ہم نے اپنی رحمت سے ان کے اوپر سایہ کر دیا کہ دھوپ سے ان کو محفوظ رکھا، دھوپ کی تپش ہم نے ان کے تک پہنچنے ہی نہیں دی. 309 سال تک اللہ نے یہ نظام چلائے رکھا کہ ان کے اوپر دھوپ کا سایہ ہی رکھا اللہ تعالیٰ نے، دھوپ جانے ہی نہیں دی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو اللہ اکبر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نچوڑ دیا ہے، مشرکین کو سمجھایا. اللہ نے فرمایا کہ سورج کی کرنیں ہم نے ان تک پہنچنے ہی نہیں دیں. اس میں اصحاب کہف کا کوئی تصرف اور اختیار نہیں ہے. سارا کمال ہی اللہ نے فرمایا میرا ہے. سارا کمال ہی کیا ہے؟ میرا ہے. یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا. یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں. اصحاب کہف کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں تھا. سمجھ آ گیا بات؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں، ذالک من آیات اللہ، یہ واقعہ اللہ کی قدرت کے نشانات سے ہے. یہ واقعہ اصحاب کہف والا اللہ کی قدرت سے کیا ہے؟ نشانات سے. من یہد اللہ فہو المہتد، وہ انسان جسے اللہ ہدایت دیتا ہے پس وہی ہے راہ پر آنے والا. ٹھیک ہے، جس بندے نے سیدھا دل رکھ کے ہدایت اختیار کی، تلاش کی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. اللہ نے فرمایا ہدایت اسی کو ملے گی. ٹھیک ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور وہ انسان جو گمراہ رہا ہے، وہ انسان کہ جو کیا ہو گیا، جسے اللہ نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. فلن تاجدہ، پس ہرگز نہیں تو پائے گا واسطے اس کے ولیًا، کوئی دوست، مرشدہ، راہ پر لانے والا. جس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا، پھر اس کے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہدایت دے. کوئی مرشد نہیں پائے گا. وہ کیا نہیں پائے گا؟ مرشد نہیں پائے گا. دیکھو مرشد بہت بڑا لقب ہے. یہ ہم نے آج لڈلو پنجو فنگروں کو آج یہ لقب دیا ہوا ہے مرشد. جو دیکھو موٹر سائیکل کے پیچھے مرشد لکھا کے بیٹھے، مرشد لکھا کے. بیوقوف انسان. یہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے، یہ انتہائی بے عقل قسم کی یہ جنریشن پیدا ہوئی جا رہی ہے. کوئی پرواہ نہیں ان کو. دیکھو قرآن نے یہ لقب کیا دیا؟ مرشد. یہ بہت بڑا لقب ہے. اس کا مطلب سیدھے رستے پہ لانے والا. اور آج جو سگریٹ کے اوپر لگاتا ہے، شراب کے اوپر، اس کو مرشد کہتے ہیں. فٹے منہ خبیث انسان، تجھے مرشد تو کس کو کہہ رہا ہے؟ جو تجھے سینما کی طرف لے کے جا رہا ہے، بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو اسے مرشد کہہ رہا ہے. جو تجھے آدھا لباس پہنوا رہا ہے، وہ تو اسے مرشد کہہ رہا ہے. جو تجھے ننگا کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، وہ تو اسے مرشد کہہ رہا ہے. بے عقلی ہے نا، عقل مر چکی ہے. صحیح غلط کی پہچان نہیں رہی آج ہمارے نوجوان کو کہ صحیح کون ہوتا ہے، غلط کون ہے، عقل مند کون ہے اور بے عقل کون ہے. یہ پہچان کیا ہوگی؟ ان سے گم ہو گئی، ختم ہو چکی ہے ان سے پہچان. کیا ہے؟ صرف موبائل چلا کے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جس گندے ماحول کے اندر انہوں نے رہنا، اور اسی کا پھر ذہن بھی کیا بن گیا؟ اسی طرح بن گیا. ظاہری بات ہے، جس ماحول کے اندر اس نے رہنا ہے، اس نے کیا سمجھنا ہے؟ یہی ماحول اچھا ہے. اور جب وہ دین کی طرف آئے گا، وہ سمجھے گا یہ اچھا نہیں ہے ماحول. وہ اسی طرح تڑفے گا جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے اگر وہ نیک ماحول کے اندر ہے. اور جو گندے ماحول کے اندر جائے گا وہ نوجوان بظاہر ٹھیک ہے، کلمہ گو ہے، لیکن اس کی صحبت گندی ہو چکی ہے. پھر جب وہ
برے ماحول کے اندر جائے گا اسی طرح خوش ہوگا جس طرح مچھلی کیا ہوتی ہے، پانی کے اندر خوش ہوتی ہے۔ پتنگ چڑھاتے 3 گھنٹے نہیں تھکے گا، ہے جب نیک مجلس کے اندر بیٹھے گا 5 منٹ اس کی تھکاوٹ کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ مر گیا میں، میرے گوڈے گئے، میری لتاں گئیاں، میں سر تھک گیا، میری تون تھک گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کا سمجھا گی۔ پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، پھر کہتے ہیں اللہ نے جنت چکلنا سانو، اللہ دی رحمت تو بڑی امید ہے، سمجھ آئی۔ رحمت والے کام بھی کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرو، ٹھیک ہے۔ مرشد بہت بڑا لقب ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے، سمجھ آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لقب کے قائل ہیں، صحابہ کرام قائل ہیں اس لقب کے، وہ ہے لائق اس لقب کے مرشد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا رستہ دکھایا، صحابہ کرام نے دکھایا، ابو بکر صدیق نے دکھایا، عمر فاروق نے دکھایا، عثمان غنی نے دکھایا، علی المرتضیٰ نے دکھایا۔ اولیاء کرام ہی اس لقب کے لائق ہیں کہ ان کو مرشد کہا جائے۔ عام اس کے لچے لفنگے ڈنگر شرابی کو مرشد کہہ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس چیز کا لحاظ کرو، خدا کے لیے اس چیز کو چھوڑو، سمجھا گیا نا۔ ہاں دیکھیں جی آگے، پھر میرے پیغمبر جس کو میں نے گمراہ کر دیا تو اس کے لیے پھر کوئی دوست نہیں پائے گا جو اس کو راہ پر لانے والا ہو۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اب یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پیچھے آیا تھا نا ضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ ہم نے ان کے کانوں پر کیا دے دی، تھپک دے دی۔ اب یہ اس کی تفسیر ہے، کیسا خوبصورت انداز ہے۔ پہلے اجمال کو یہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے اندر بیان کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا یہ اللہ سہارا لے کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے، یہ اس میں بیان فرمائیں گے حفاظت کے ذرائع، غار کا اندرونی منظر، غار کے اندرونی منظر کے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمائے، ذرائع بیان فرمائے کہ ہم نے غار کے اندرونی منظر میں کیا کیا ان کے لیے رکھا۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور گمان کرتا ہے تو ان کو جاگنے والا حالانکہ وہ سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ گمان کرتا ہے ان کو جاگنے والا تو گمان کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اچھا، یہ 7 جتنے بھی بندے تھے، کل کو انشاءاللہ میں بحث کروں گا اس کی، کہ یہ جتنے بندے تھے اصحاب کہف کے، یہ جتنے بھی سو رہے تھے، خدا گواہ ہے سچی بات بتانا، اللہ کے سوا ان کو کوئی دیکھ رہا تھا؟ پیغمبر کو یہ خبر کس طرح پتہ چلی تھی؟ جب یہ اللہ نے بتایا تھا تو پھر پتہ چلی، اگر اللہ نہ بتاتا تو کبھی بھی پتہ نہ چلتی۔ تو پھر کیوں پھر کہتے ہو کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی عالم الغیب، ہر چیز کا علم ہوتا ہے نبی کو، سمجھ آئیے۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اللہ نے فرمایا گمان کرتا ہے تو ان کو جاگنے والا، درحال یہ کہ وہ حالانکہ وہ نیند میں سو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی حیات کی حفاظت کا سامان ہم نے ایسا پیدا کر دیا کہ اے دیکھنے والے، تو ان کو جب دیکھے گا نا تجھے یوں لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ کیا ہیں، سو رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ لکھ مارا ہے کہ اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، یہ کہا ہے کہ تو دیکھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے اصل میں، اصل بات اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات نیند نہیں آتی، آنکھیں پھر بھی بند ہوتی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اب جس کی آنکھیں بند ہو کیا مطلب واقعتاً وہ سو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ہم آنکھیں ویسے بھی بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان جو آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے، بالکل سو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر، اور ایک انسان جس نے ویسے ہی آنکھیں بند کی، نیند نہیں آئی اس کو، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ سانس لینے کے اندر بھی بڑا فرق ہے، جسم کے ساخت کے اندر بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور آنکھوں کے دیکھنے میں بھی اس کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کس طرح؟ جو بندہ واقعتاً آنکھیں بند کے اس کے سو رہا ہے، اس کا جسم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے نا، اس کی آپ آنکھیں دیکھیں بالکل پرسکون ایک جگہ ٹھکی ہوئی ہوتی ہیں، سانس لینے کا انداز بھی اس کا بدلا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جس کی ویسے ہی آنکھیں بند ہیں، اس کا سانس لینے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جس طرح وہ جاگ کے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنکھیں اس کی کانپ رہی ہوتی ہیں، سمجھ، آنکھیں اس کی کانپ رہی ہوتی ہیں، اور اس کا جسم بھی ڈھیلا نہیں ہوتا، سخت ہوتا ہے جسم۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا آنکھیں ان کی بند تھیں، لیکن حال اس کا ایسا تھا جیسے آنکھیں بند ہیں، ابھی سو نہیں رہے، یہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نیز اگر کسی کو رات کو نیند نہیں آتی، یہی آیت پڑھ لیا کرے۔ جو کہتا ہے نا نیند کی گولی کھا کھا تھک گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، میں وظیفے بتانے کا یہ عادی تو نہیں ہوں، لیکن جو کہتا ہے میں رات کو نیند کی گولی کھا رہا ہوں، 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے میری نیند، لیکن اس آیت نے ان کی نیند کی گولیاں چھڑا دی ہیں۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، رات کو وضو کرو، ٹھیک ہے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لو، اور 7 مرتبہ یہ آیت پڑھو، قبلہ رخ منہ کر کے سو جاؤ، انشاءاللہ نیند آ جائے گی اس کو۔ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں، تحسبهم ایقاظا وهم رقود، بس، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ،
اللہ اکبر، اور ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے دائیں جانب اور بائیں جانب۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ظالموں تم ان کو معبود سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، حالانکہ جب وہ سو رہے تھے ان کا تو اپنے جسم کے اوپر بھی ملکیت نہیں تھی، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے، ہم بدل رہے تھے دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، اس وجہ سے کہ ایک جگہ پہ جسم ہونے کی وجہ سے ان کا جسم خراب نہ ہو جائے، ہوا لگتی رہے ان کے جسم کو، یہ ہم نے ان کی حفاظت کا سامان کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اور جو سوتے وقت اپنی حفاظت کا سامان نہ کر سکے تو وہ دوسروں کی مشکل کشائی کیا کرے گا؟ جن کی کروٹیں ہم بدل رہے ہیں، جن کو اپنی کروٹ بدلنے پہ بھی اختیار نہیں، طاقت نہیں ہے، وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کرے گا؟ تمہارے اختیار اپنے ہاتھ میں کیا رکھے گا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، ہائے آ گیا وہی جس طرح یوسف علیہ السلام کے صورت کے اندر وہ آیا تھا نا، زلیخا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا ان کا پھیلانے والا ہے ہاتھ اپنی چوکھٹ پر، کتا ان کا باسطن پھیلانے والا ہے، ذراعیہ اپنے ہاتھ، بالوسید ان کی چوکھٹ، چوکھٹ سے غار کی چوکھٹ مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بھی ایک مستقل کام تھا کتے کا، کہ وہ جب بیٹھا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے اس کو بٹھایا تاکہ کوئی دشمن اندر داخل نہ ہو سکے، وہ دشمن کوئی اندر ہی نہ داخل ہو سکے، اس کو پتہ چل جائے بھی کتا بیٹھا ہوا ہے لہٰذا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی اندر ہی نہ داخل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ عجیب، آج یہ کتا جو ہے نا اس کے بارے میں بڑی بحث ہے، تھوڑی کچھ میں باتیں کل بیان کر دوں گا، لیکن یہ ایک بات کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، یہ اس کے بارے میں جب قرآن نے معلومات نہیں دی ہم کیا معلومات دے سکتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنی مرضی تعویلیں لگا کے یہ مرضی کر لو کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا یہ نیکاں دے لڑ لگ گیا، او جنت نو جائے گا، اسی کیوں نہ جاواں گے جنت چ، یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ سمجھے، جنت کے اندر کوئی جانور نہیں جائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ شیخ سعدی نے بھی لکھا ہے یہ بات میرے خیال سے، لیکن اس بات کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی کتا نہیں جائے گا، کوئی ایسا ویسا جانور نہیں جائے گا، اللہ نے بس بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ باقی بعض لوگ ہیں اس کے نام کے بارے میں بھی، کتے کے نام کے بارے میں، یہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا قرآن نے ذکر کیا ہے، دیکھ لو، صرف اللہ نے کہا ان کا کتا جو تھا وہ غار کی چوکھٹ پر کیا کر کے بیٹھ گیا، بس اتنا ذکر کیا۔ باقی اگر ضروری ہوتا اللہ نے اصحاب کہف کے نام ذکر نہیں کیے قرآن میں، کتے کا نام اللہ کہاں ذکر کرتے؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ بس اللہ نے ایک چیز بیان کر دی، اللہ جو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو لو، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جو لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کتا تھا اس کا نام قطمیر تھا، اور انہوں نے بھی یہی لکھی ہے بات کہ یہ جنت کے اندر جائے گا، لیکن ان کے پاس بھی اپنے اس قول کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، بس انہوں نے اپنے ایک خیالات کا اظہار کر دیا کہ یہ کتا بھی کیا جائے گا جنت میں جائے گا، لیکن ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، محققین اس طرف گئے نہیں ہیں اس کی بحث کے اندر کہ اصحاب کہف کا کتا کیا ہے کیا نہیں، بس اللہ نے بیان کر دی اتنی بات، بس ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بیان اس کے اندر، حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، بس خاموش رہو، کیوں اتنی گہرائی کے اندر جانے؟ یاد رکھنا ایسی گہرائیوں کے اندر جا کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن جتنی بات بیان کر رہا ہے بس اس کے اوپر اسی کو اوپر رہو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اچھا کتا بٹھا دیا، لو اطلعت علیہم، جس طرح حضرت یوسف کا پورا واقعہ بیان کر دو، اینڈ پہ آخر میں یہی سوال ہوتا ہے زلیخا کتنے گئی سی، زلیخا دا کی اس کا فکر پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے حالانکہ فرمایا آیات للسائلین، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ سوال پوچھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، انہوں نے وہ نشانی نکالی ہے، وہ زلیخا نشانی ہے ہمارے لیے، اس کا کیا بنا؟ حضرت یوسف نہ نکاح ہو گیا جی ہودا، اچھا بچے کنے ہوئے سی ہوتے، اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ نے ذکر نہیں کیا، قرآن نہیں ذکر کیا اللہ نے، لیکن پھر لوگ پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی اس کا نکاح ہوا تو یوسف علیہ السلام، وہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، حدیث کے اندر بھی اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اصحاب کہف کا واقعہ پورا بیان کر لو، اللہ نے کیسا خوبصورت طریقے سے بیان، آخر میں یہی کہتے ہیں کتے کا کی بنیا سی، کتا کدھر گیا، کتے کا کیا بنا تھا، سمجھ آئیے؟ ایسی باتوں کے اندر یہ بالکل نہیں پڑھا جاتا، بالکل نہ پڑھو خدا کے لیے، اللہ نے جتنی قرآن کے اندر بات کہی ہے اسی کے اوپر بس رہو، ٹھیک ہے۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، ہاں روب اور ہیبت کی یہ حالت تھی کہ اگر جھانکتا تو علیہم اوپر ان کے، لولیت منہم فرارا،
ہے البتہ پھرے گا تو ان سے بھاگ کر، لولیتا البتہ پھرے گا تو ان سے بھاگ کر، فرار کسے کہتے ہیں؟ بھاگ جانا. ہاں والا ملیتا منہم روبا، اور البتہ بھر جائے گا، پر ہو جائے گا تو ان سے ازروئے دہشت کے. اللہ نے فرمایا غار کے اندر خود ان کے اوپر میں نے ایسا روب اور ایسا دبدبا رکھ دیا کہ اگر کوئی انسان اس کو دیکھ لیتا نا، اپنی پشت کے بل الٹے پاؤں بھاگ جاتا وہ غار کی طرف، تاکہ اس کے کوئی قریب ہی نہ آئے. اور دہشت یعنی اس کے دل کے اندر روب ڈال دیا کہ ڈر اور خوف کے قریب جائے نہ اس کے کوئی بھی. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. اللہ فرمانا چاہتے ہیں اصحاب کہف کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے حال سے، اپنے حال اور ارد گرد کے ماحول سے کیا ہیں؟ بے خبر ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے غار کے اندر ان کی حفاظت کے سامان سارے ہم مہیا کر رہے ہیں، اور وہ تم نے بنا لیے معبود، اور جس نے حفاظت کے سامان مہیا کیے اس کو تم نے چھوڑ دیا. ہاں غار کے اندر جو اصحاب کہف موجود تھے، عبادت صرف اسی کی کرو جس کے لیے اصحاب کہف کے لیے، جس نے اصحاب کہف کے لیے حفاظت کے سامان، اسباب اور ذرائع مہیا کیے تھے. عبادت صرف اسی کی کیا کرو. سمجھ آ گئی؟ وہ غار کے اندر، ہاں وہ اپنے حال سے بے خبر، دنیا و مافیا کی چیزوں سے کیا ہو گئے؟ بے خبر ہو گئے. تو وہ کس طرح معبود اور عبادت و پکار کے لائق ہو گئے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. اللہ اکبر. اب یہ پیچھے آیا تھا نا ثم بعثناہم، اللہ نے فرمایا وہ کل والے سبق میں اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو کیا کیا تھا؟ زندہ. اب یہ آگے اس کی تفسیر ہے، یہ اگلی آیت. ٹھیک ہے ہاں. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. ہاں ثم بعثنا سے متعلق ہے یہ. اور اسی طرح بعد نوم طویل کے، او لمبی مدت کے بعد ہم نے سونے کی، نوم طویل کے، اسی طرح ہم نے بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو. اللہ نے فرمایا ہم نے اٹھایا، ہم نے، وہ خود نہیں اٹھے تھے. یعنی وہ نیند سے اٹھنے کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں تھا، وہ بھی ہم نے اٹھایا. یہ بھی اختیار ہمارے پاس. کیوں اٹھایا؟ لیتساءلوا بینہم، تاکہ سوال جواب کریں وہ آپس میں، تاکہ سوال جواب کریں وہ آپس میں. ٹھیک ہے کیوں؟ تاکہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہو جائے، ان کے اوپر پتہ چل جائے آنے والی نسلوں کو کہ ان کو تو اپنی مدت کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا وہ کتنا سوئے. ٹھیک ہے. قال قائل منہم، کہا کہنے والے نے ان میں سے، انہی میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو تم؟ ٹھیک ہے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو غار میں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہا انہوں نے ہم ٹھہرے ہیں ایک دن. کتنا ٹھہرے؟ ایک دن. اچھا جب دیکھا نا سورج، اچھا سورج تو اوپر ہی ہے، اچھا نہیں او بعض یوم، یا دن کا بعض حصہ، کچھ حصہ. ٹھیک ہے یہ ایک جماعت بنی تھی. ایک دوسری جماعت قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہا انہوں نے تمہارا رب خوب جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے ہو. اللہ اکبر. لوگ یہ آیت پڑھ کے نا صرف ترجمہ کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی زیادتی ہے اس آیت کے ساتھ. سب سے زیادہ مشرک جو ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جس کو پکارتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ عالم الغیب ہے، میرے حالات کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا تم اصحاب کہف کی عبادت کرتے ہو، اصحاب کہف کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، پکار کرتے ہو. اللہ نے فرمایا وہ دیکھو ہم نے جب ان کو اٹھایا نا، اسی لیے اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال جواب کریں، میں دنیا کے اوپر ظاہر کر دوں کہ وہ کتنی مدت غار کے اندر ٹھہرے. اللہ نے فرمایا دو جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت تو کہہ رہی ہے کہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ، اور دوسری جماعت کہہ رہی ہے نہ بلکہ کچھ نہیں پتا ہمیں، جو کچھ بھی ہمیں غار کے اندر کتنا سوئے، کتنا ٹھہرے، کتنی مدت رہے، یہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا جب اصحاب کہف کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات سے صرف اللہ ہی واقف ہے، تو اصحاب کہف والا عقیدہ اپناؤ. جس طرح وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، تم بھی اپنی زبان سے یہی کہو کہ صرف کون عالم الغیب ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہا انہوں نے تمہارا رب خوب جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے. ٹھیک ہے اللہ اکبر. فبعثوا احدکم بورقکم. اچھا یہ اس وقت جب یہ بیدار ہوئے تھے نا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ ایک بادشاہ تھا، جب یہ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مومن تھا، وہ موحد تھا.
اس کی رعایا کے اندر اختلاف تھا. اس کی کچھ رعایا کہتی تھی قیامت آئے گی, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, اور رعایا کے کچھ بندے مشرک تھے, وہ کہتے تھے نہیں قیامت نہیں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی حکمت, اللہ نے ادھر سے 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو جگا دیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا؟ فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ. اللہ نے فرمایا پس بھیجو تم اپنے ایک کو بورقکم ساتھ اپنے پیسے, ھذہ اس کے, الی المدینہ طرف شہر کے. اچھا, بورقکم یہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں, ورق کہتے ہیں نا, یہ ہماری زبان میں بھی چاندی کا ورق, یہ ادھر سے ہے, یہ ورقکم. ٹھیک ہے, آگے شہر کی طرف بھیجو. فلینظر ایھا ازکا طعاما. ہاں کیا کرو جی؟ پس چاہیے تحقیق کرے انسان, ہاں پس چاہیے کہ تحقیق کرے, ایھا کون سا زیادہ پاکیزہ ہے, ازکا ازروئے کھانے کے, یعنی کون سا زیادہ حلال ہے ازروئے کھانے کے. ٹھیک ہے, فلیاتکم برزق منہ. پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس ساتھ رزق کے اس سے. ٹھیک ہے, یعنی اس سکے سے رزق لے آئے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. ولیتا, جی بھائی کیا ہو گیا یہاں پہ؟ قرآن پاک آدھا ہو گیا یہاں پہ. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. حروف کے روٹی کھول دیجیے. اچھا روٹی نہیں ذکر ہے ویسے بھی. ولیتا, تا کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ حروف کے اعتبار سے قرآن آدھا ہو گیا, پورا نصف ہو گیا ہے. اگلا نصف اب لام سے شروع ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے, جس طرح یہ پہلا نصف پڑھا ہے اسی طرح یا اللہ اگلا نصف پڑھنے کی توفیق عطا. ہاں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. سپاروں کے اعتبار سے 15ویں سپارے پہ ہوتا ہے, اور صورتوں کے اعتبار سے سورت حدید کے اوپر ہوتا ہے 27ویں پارے میں جا کے. آدھی صورت 114 ہے نا, 57 صورتیں سورت حدید کے اوپر پوری ہوتی ہیں. سمجھ آئی ہے؟ حروف کے اعتبار سے الحمدللہ نصف قرآن ہو چکا ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو, اللہ برکت دے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور ہاں چاہیے نرم گفتگو کرے. ٹھیک ہے, اور چاہیے کہ وہ نرم گفتگو کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور نہ بتلائے تمہارے متعلق کسی ایک کو, نہ بتائے تمہارے متعلق کسی ایک کو. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. ایک ایک لفظ توحید سے بھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کی رد کر دیا, بھی مار دیا جس کو کہہ رہو. اللہ نے فرمایا ما کہا. اچھا میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی. اللہ جب غیر اللہ سے صفت کی نفی کرتے ہیں, دو صفتوں کی نفی کرتے ہیں, علم غیب, مختار کل. پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی مدت ٹھہرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختار ہونے کی نفی کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیدار ہو کر انہوں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا. اللہ نے فرمایا وہ تو خود کھانے کے محتاج تھے, اور بدبختوں معبود کو تو کھانے کا احتیاج نہیں ہوتا. معبود تو کھاتا نہیں ہے نہ وہ پیتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے, مجھے پلاتا ہے. معبود جو ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے, اس کو کھانے کی ضرورت نہیں, اس کو پینے کی ضرورت نہیں. معبود تو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے, خود نہیں کھاتا. اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے, ان کو روٹی کی حاجت, کھانے کی حاجت, اور جو کھانے کی حاجت ہو جائے وہ محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہو جائے وہ کسی کا مشکل کشا حاجت روا معبود نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فل ینظر, چاہیے کہ وہ کیا کریں, تحقیق کریں. ایھا ازکا طعامن. اچھا انہوں نے اپنے ساتھی کو ہدایت کی کہ کھانا کیا کرنا ہے, دیکھ کے لانا ہے, دیکھ کے لانا ہے. اس کے اندر جو زیادہ پہلو ہے, دو باتیں ہو سکتی ہیں. میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ وزیروں مشیروں کے بیٹے تھے, یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے وزیروں مشیروں کے بیٹوں کا کھانا بھی پھر کیا ہوتا ہے, اعلیٰ ہوتا ہے. ایک یہ بات ہے. لیکن سب سے زیادہ اچھی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ مشرک جو تھے اس وقت وہ اپنے بتوں کے نام کا ذبیحہ حلال کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور جو مجاور ہوتے تھے جو بچ جاتا تھا دکانوں کے اوپر دے دیتے تھے, بھئی یہ ادھر آگے کسی کو دے دینا. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے یہ اصحاب کہف نے اس وجہ سے کہا کہ کھانے کی تحقیق کرنا, اس لیے کہ کہیں حرام کھانا ہمارے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے.
نفرت کر رہے تھے کہ غیر اللہ کی نیاز ہمارے پیٹ کے اندر نہ چلی جائے. سمجھ آئی ہے؟ اصحاب کہف کی عادت اپناؤ، حرکت اپناؤ، خدا کے لیے 11ویں کے قریب نہ جانا. سمجھ آئی؟ کنڈے بھی نہ کھانا. امام جعفر صادق کے کنڈے کہتے ہیں، یہ اس کے کنڈے نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہوتا ہے. یہ سارا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بالکل نہ کھانا. جس طرح اصحاب کہف نے کہا نا تحقیق کرو، فَلْيَنْظُرُوا، دیکھ لو لفظ فَلْيَنْظُر، غور و فکر کرو، تحقیق. اسی طرح کھانے کے اوپر غور و پوچھو تو مجھ سے یہ کس کے نام کی ہے، پیر کے نام کی، اللہ کے نام کی. اگر اللہ کے نام کی ہے قبول کر لو، کھاؤ اس کو، دوسروں کو کھلاؤ، ہمسائے کو دو. سمجھ آئیے؟ اگر خیر اللہ کے نام کیا اس کو بھیج دو واپس. نہ بابا ہم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے آگے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس چاہیے کہ وہ لے ساتھ رزق ہے اس سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ چاہیے کہ نرم گفتگو کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ وہ بتائے تمہارا کسی ایک کو. اچھا یہ بھی دیکھو اللہ نے فرمایا، دیکھو اس کے اندر ایک بریک سی ایک کنڈی ہے چھوٹی سی، وہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھو اسی طرح اللہ نے فرمایا اگر بازار میں جانے والا عالم الغیب ہوتا، بازار میں جانے والا عالم الغیب ہوتا تو بھیجنے والوں کو یہ اندیشہ کبھی نہ ہوتا کہ یہ حرام گوشت لے کے آئے گا. وہ کبھی بھی اس کو یہ نصیحتیں نہ کرتے اگر وہ اصحاب کہف کیا ہوتے، عالم الغیب ہوتے، یا وہ بھیجا جانے والا وہ بندہ کیا ہوتا، ان کا عالم الغیب ہوتا. کبھی بھی ان کو خطرہ نہ ہوتا، کبھی بھی ان کو اندیشہ نہ ہوتا اس بات کا. ٹھیک ہے آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ ہاں اللہ نے یہ اصحاب کہف نے کیا اس کو کہ جس سے بھی تو نے جانا ہے نرم گفتگو کرنی ہے. اگر جھگڑا تو نے پیدا کر دیا نا سخت گفتگو کر کے تو راز کھل جائے گا، اور اگر راز کھل گیا نا تو تیری مہربانی ساڈا نہ دسی. اگر راز کھل گیا ہمارا نہیں بتانا تو نے. ٹھیک ہے کیوں؟ آگے دیکھو انہم ان یظہروا علیکم، ہاں بے شک وہ لوگ اگر مطلع ہو گئے، بے شک وہ لوگ اگر مطلع ہو گئے اوپر تمہارے، یعنی پتہ چل گیا تمہارا، ٹھیک ہے، یرجموکم، تمہارے تو پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے. ایک او یعیدوکم فی ملتہم، یا لوٹا دیں گے تمہیں اپنی ملت میں، یعنی شرک کے اندر تمہیں مبتلا کر دیں گے، مشرک بنا دیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، سبحان اللہ، اور ہرگز نہیں کامیاب ہوو گے اس وقت تم کبھی بھی اگر مشرک بن گئے. اگر تم نے اللہ کی توحید چھوڑ دی تم اگر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی. ٹھیک ہے اچھا یہاں سے بھی اللہ نے ان کے علم کی نفی کر دی. اللہ نے فرمایا اگر ان کو پتا ہوتا باہر سارا ملک تبدیل ہوا پڑا ہے، حالات تبدیل ہوئے پڑے ہیں، یہ ایسی گفتگو کبھی نہ کرتے. ان کے خوف و ہراس اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے عجز کی واضح دلیل ہے، اس لیے وہ کارساز نہیں ہو سکتے، وہ مشکل کشا کبھی نہیں ہو سکتے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. ہاں اور اسی طرح مطلع کیا ہم نے لوگوں کو، اسی طرح مطلع کیا ہم نے لوگوں کو. کیوں؟ اوپر لوگوں کے لیعلموا، تاکہ یقین کر لیں، وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حق، سچا. وان الساعۃ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں. ہاں یہ اصل اللہ نے یہ نچوڑ دیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو مشرک کہتے ہیں نا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد نہیں اٹھتے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو جو رب 309 سال سلانے سے اٹھا سکتا ہے وہ رب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. قیامت آئے گی. ٹھیک. اور دوسری بات میں نے کہا نا یہ اصحاب کہف وہ ولی ہیں، وہ ولی ہیں جن کو کس نے کہا؟ قرآن. اور ان کی ولایت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. ٹھیک ہے جب اللہ نے 309 سال ان کو سلا دیا، ارد گرد کی خبر تھی ان کو؟ نہیں تھی. اچھا جب اٹھتے ہیں اور ان کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہے، اپنے حال کے بارے کا بھی پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ. کوئی کہتا ہے دین کا ایک حصہ ٹھہرے، کوئی کہتا ہے بعض حصہ ٹھہرے ہیں. ٹھیک ہے اب بھی اگر کوئی کہے مردے سنتے، مردے سنتے ہیں، کہے کوئی، یہ قرآن ہے جن کو قرآن نے ولی کہا ہے اور ان کی ولایت کا انکار کفر ہے، اور پھر لوگوں نے شور مار ڈالا ہوا ہے مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں. بات سمجھ میں یہی ہے؟ ہاں اللہ کا قانون ہے ہی نہیں ہے کہ مردے سنیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو کبھی سنا نہیں سکتے.
وما انت بمسمع من فی القبور، جو آپ مردوں کو کبھی نہیں سنا سکتے، جو قبروں کے اندر ہے آپ ان کو کبھی نہیں سنا سکتے. سمجھ آئی ہے؟ یہ عجیب بات ہے، مردے اور اوپر سے سنتے. سمجھی؟ ادھر سید طاولہ شاہ بخاری صاحب سے کسی نے سوال کیا، حضرت مردے سوندے؟ انہوں نے کہا اتنے ساڈے زندے نہیں سوندے، مردے کی سنوں گے؟ اتنے ساڈے زندے نہیں سوندے تم مردے. سمجھ گئی؟ پھر انہوں نے کہا نہیں حضرت پھر بھی کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے، مردے سنتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا وہابیاں دا کوئی بھی نہیں سوندا تے بریلویاں دے سارے ہی سوندے تے دیوبندیاں دے ادھے سوندے ادھے نہیں سوندے. سمجھ آئی ہے؟ حیاتی مماتی. اللہ اکبر. خیر دیکھ لو آپ کے سامنے قرآن ہے، یہ قرآن ہے آپ کے ساتھ. اسی طرح بالکل واقعہ اللہ نے سورۃ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا. وہ تو نبی تھے، یہ تو ولی تھے، وہ تو نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام. جب ان کو اٹھایا اللہ نے، ان سے بھی نہیں پوچھا ہاں بتا میرے پیغمبر کتنے سال سویا رہا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا یا اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نا لبستا مئات عام، 100 سال تک تو سویا رہا ہے، 100 سال تک. وہی ان کو یہی شبہ ہو گیا یا اللہ یہ بستی کس طرح زندہ کرے گا. قریب ہی بستی کے سوئے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے قریب ہی 100 سال 70 سال کا 30 سال کہتے ہیں وہ بستی بنتی رہی، دوبارہ شہر آباد ہوئے، شور شرابہ چلتا رہا. پیغمبر کو نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا. جب پیغمبر اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پیغمبر سے اللہ نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے کوئی نہیں پتا. وہ فوت ہونے کے بعد اس دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے. ان لوگوں نے یہ بات میں شروع کر رکھی ہے کہ جو فوت ہونے کے بعد انبیاء کو یہ دنیا جیسی حیات حاصل ہے، دنیا جیسی. ہم کہتے ہیں دنیا جیسی نہیں، دنیا سے بھی اعلیٰ حیات حاصل ہے، لیکن وہ برزخی حیات حاصل ہے، اس دنیا جیسی حیات حاصل نہیں ہے. سمجھے؟ یہ دنیا کی حیات اور ہے، وہ دنیا کی حیات اور ہے، وہ برزخی حیات ہے. 3 عالم ہے یاد رکھنا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. اس دنیا کی حیات اور ہے، عالم برزخ اور ہے، عالم آخرت اور ہے. یاد رکھنا ان تینوں کے اندر فرق ہے. سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اسی دنیا کی سی حیات ہے، دنیا کی سی حیات، دنیا کی حیات اور ہے، عالم برزخ حیات اور ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ قسم کی حیات حاصل ہے ان کو انبیاء علیہ السلام. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس دن فوت ہوئے، جس دن ان کو قبر کے اندر اتارا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے جسم قبروں کے اندر اسی طرح محفوظ ہیں، تر و تازہ ہے جس طرح ان کو پہلے دن قبر کے اندر رکھا گیا تھا. اللہ نے حرام کر دیا زمین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر. سمجھا گیا؟ ہاں دیکھیں جی آگے. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، جبکہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے بارے میں. ربہم عالم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ساتھ اس کے. ٹھیک ہے، ان کا رب ان کا خوب جانتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، جو جھگڑ رہے تھے اصحاب کہف کے بارے میں. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے، قال اللہ کہا ان لوگوں نے. ہاں یہ پیچھے ایک ترجمہ رہ گیا. اذ یتنازعون، جبکہ جھگڑ رہے تھے وہ درمیان ان کے، امرہم ان کے معاملے میں. فقال ابنو، پس کہا ان لوگوں نے یعنی کافروں نے کہا کہ بناؤ اوپر اس کے بنیانن، عمارت. آگے نا پھر جب اصحاب کہف چلے گئے، پھر غار کے اندر دوبارہ مل ملا ہوا، وہ آگے پھر سارے مشرک آگے، ادھر سے موحد آگے. مشرکوں نے رولا ڈال لیا یہ اللہ کے ولی، ہم ادھر مزار بنائیں گے، ہم ادھر کیا بنائیں گے؟ مزار بنائیں گے. ٹھیک، اللہ اکبر. ربہم عالم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ساتھ ان کے. قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ حاصل کیا، علی امرہم ان کے معاملے پر، یعنی مشرکوں پر جن کو کیا ہو گیا غلبہ. کیا ہوا غلبہ؟ میں نے کہا تھا نا اس وقت وہ قیامت کے منکر تھے، جب یہ زندہ ہوئے اور مشرکین کا منہ کالا ہو گیا کہ ہماری بات کیا ہو گئی، جھوٹی نکل آئی. تو اس وجہ سے مومنین، یہاں پہ غالبہ سے مراد کیا ہے؟ مومنین مراد ہے. کہ مومنین نے کیا کہا کہ لنتخذن علیہم، البتہ ہم ضرور بھی ضرور بنائیں گے اوپر ان کے مسجد کو. کیا بنائیں گے؟ اس کے مسجد کو بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ 2 جماعتیں بن گئی تھی. یہ مشرکوں نے کہا عمارت بنائیں گے، قبہ بنائیں گے، گنبد بنائیں گے، مزار بنائیں گے، نظر نیاز آئے. یہاں پہ مومنین نے کہا مسجد بنائیں گے. لیکن محققین نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، اصل بات اور ہے. یہ مشرکین کی دونوں جماعتیں تھیں. یہ بعض مشرک کہتے تھے عمارت بنائیں گے، بعض مشرک کہتے تھے نہیں مسجد بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے
मुशरिक जो होता है ये पीर की कब्र के करीब मस्जिद इसलिए बनाता है, ये कहता है पीर की कब्र के करीब जो मस्जिद है उधर नमाज पढ़ने का ज़्यादा सवाब है, वो ज़्यादा सवाब की बरकत है। ये अल्लामा सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर ये बात, और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो भी हम नेकी का काम करेंगे पीर हमें आसानी से देखेगा और हमें और ज़्यादा फैज़ मिलेगा, और फैज़ मिलेगा, शाबाश थपकियाँ हमें अर्जेंट मिलेंगे वहाँ करीब से। ठीक है, इस वजह से इन्होंने कहा था, कुछ ने कहा इमारत बनाए, कुछ ने कहा नहीं मस्जिद बनाओ, बदबख्तो इमारत बना के क्या करना, मस्जिद बनाओ, उसके अंदर इबादत का भी हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। ये हाज़री दे दें जी सारे ज़रा।